اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں جتنی بات کری جائے اتنی کم ہے، لیکن 2 حدیثوں کا میں آپ کو مفہوم بتاؤں گی جن حدیثوں کو سن کر کے آپ کو تہجد کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ تو پہلی جو حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے تیسرے پہر میں ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں پہ اگر غور کیا جائے تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تب اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب رات کے تیسرے پہر میں ہوتا ہے یعنی تہجد کے وقت میں تب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ بندہ تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہو، یعنی تہجد کا وقت ہے ویسے ہی اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے، اور اس میں بھی سجدے کی حالت میں ہے، یعنی اللہ سے سب سے قریبی والی حالت میں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ اس چیز کی فضیلت ہوگی، اس سجدے کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد میں مانگی گئی دعا اس تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ تو تہجد کے سجدوں میں اپنی دعائیں مانگا کریں، بے شک دل میں مانگا کریں، کیونکہ نماز کے دوران عربی کے علاوہ اردو میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے، تو دل میں وہ جو آپ کی چاہت ہے وہ رکھا کریں اور سجدہ کیا کریں اللہ کو تہجد کے وقت۔ اور اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد اپنے لیے خوب ساری دعائیں مانگیں اور اللہ سے باتیں کریں، بالکل نارملی ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے تو ویسے کریں، یا پھر ہاتھ نیچے کر کے بھی بس اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں نا جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہو، جیسے آپ اپنے دوست کو اپنی سارے غم سناتے ہیں، ساری باتیں سناتے ہیں، تو اللہ کو ویسے سنائیں اس وقت روئیں اور ہر اپنے دل کا سارا دکھ جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور رونے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں اپنے بندے کو کہ ساری دنیا سوئی ہے مگر یہ میرا بندہ اٹھ کے آیا ہے اور میرے پاس ہے اور مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نا بہت باتیں کیا کریں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ یہ چیز کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ پھر آپ چاہیں گے کہ بس میں بیٹھی باتیں ہی کرتی رہوں، اور آپ 10-10 20-20 منٹ تک بھی باتیں کریں گے نا، آپ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی اور آپ کا دل نہیں بھرے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو تہجد کی نماز لازمی پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ نے اتنی ساری عبادات کر لی، اتنے سارے وظائف پڑھ لیے، تو ایک تہجد بھی پڑھ لیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ بس ایک تہجد کی ہی دوری ہو آپ کی دعا کی قبولیت میں، کہ آپ ایک تہجد کی نماز شروع کریں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ تو تہجد کی نماز کو لازمی پڑھنا شروع کر دیں، یہ میریکل والی نماز ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ اور جب بندہ جوانی میں تہجد پڑھتا ہے نا تو اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں تو لوگ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن ایک بندہ جوانی میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، آدھے پہر میں اٹھتا ہے، رات کے تیسرے پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جوانی کی تہجد سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وقت غفلت والا ہوتا ہے۔ اور جو بوڑھے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اب تو زندگی ختم ہو گئی، اب تو سب کچھ کر لیا، جو زندگی کا سب سے بدترین وقت ہوتا ہے بڑھاپا، تو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو بڑھاپے کی عبادت کا سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان سے سوال کریں گے کہ جوانی کہاں گزاری، اور جب تک انسان اس سوال کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کا سوال کریں گے۔ سوچیں کہ جب آپ بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی جوانی تہجد پڑھ کے گزاری، نوافل نمازیں پڑھ کے گزاری، تہجد فرض نہیں ایک نوافل نماز ہے، تو جب آپ اللہ کو بتائیں گے یا اللہ میں نے اپنی جوانی نوافل نمازیں پڑھ کے تہجد پڑھ کے گزاری، تو پھر سوچیں آپ کا کیا ہی مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کس درجے پر لے کر جائیں گے جنتوں میں۔ تو تہجد کو لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ وقت جو ہے نا ہمارے پاس جو ملا ہوا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور بہت کم ہے، یہ بالکل ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کو ضائع نہ کریں اور تہجد لازمی پڑھیں، دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیسے معجزے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔